انتہائی امپورٹنٹ نیوز ہے اور اس کا تعلق بھی امیگریشن سے ہے. اور اس نیوز کے مطابق جسے فاکس ڈیجیٹل نے بریک کیا، جس میں بتایا گیا کہ 75 کنٹریز سے جو لوگ آنے والے تھے اور جو اس پروسیس میں تھے، اب ان کو روک دیا گیا. کس چیز سے روک دیا گیا؟ امریکہ آنے سے روک دیا گیا. اور کون سے کس قسم کی پروسیسنگ ہے، اس کے بارے میں کئی جگہ پہ کنفیوژن موجود ہے. وہ کنفیوژن سب سے پہلے میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس کنفیوژن سے مراد یہ ہے کہ امیگرنٹ ویزا کی پروسیسنگ جو ہے وہ سسپینڈ کی گئی ہے. امیگرنٹ ویزا، تو جس وقت ہم امیگرنٹ ویزا کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ گرین کارڈ، یہاں پہ ان کی پروسیسنگ سسپینڈ نہیں کی گئی ہے، بلکہ جو کونسلر سیکشنز ہوتے ہیں جہاں پہ بیرون ملک جب لوگ ایمبیسیز اور کانسلیٹ میں جا کے اپنے گرین کارڈ کی اپلیکیشن کو کے لیے انٹرویو کے لیے جاتے، تو وہاں پہ جو پروسیسنگ ہوتی ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد، انٹرویو سے پہلے اور انٹرویو کے بعد، اس کو امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ کہتے ہیں. تو امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ آپ اسے مکس نہیں کریں گے نان امیگرنٹ سے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو وزٹر ویزے پہ یہاں پہ ہیں یا آ گئے تھے پھر واپس چلے گئے اور اب آنا چاہ رہے تھے، یا H1B پروفیشنل ویزز پہ ہیں یا بزنس سے ان کا تعلق ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک لمبی لسٹ ہے نان امیگرنٹ ویزز کی، ہم ان کی بات نہیں کر رہے. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں امیگرنٹ ویزز کی، وہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کو امپلائمنٹ بیس کے اوپر جو ہے اسپانسر کیا گیا تھا ان کے امپلائر نے، یا فیملی بیس، زیادہ تر فیملی بیسڈ امیگریشن ہے. اور آپ ہمیشہ میری زبان سے ویزا بلیٹن سنتے ہوں گے، تو اس ویزا بلیٹن کے مطابق اور پھر امیڈیٹ ریلیٹیوز کی بنیاد کے اوپر جو لوگ یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے گرین کارڈ کی پروسیسنگ جو ہے وہ روک دی گئی ہے. اور یہ پروسیسنگ اس کی جو ڈیٹ، افیکٹو ڈیٹ ہے، اعلان جو ہے اب کیا گیا، لیکن جو افیکٹو ڈیٹ ہے وہ جنوری 21 ہے. تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جنوری 21 کے بعد جو ہے کوئی بھی امیگرنٹ ویزا ایشو نہیں کیا جائے گا؟ اور کیا یہ بھی ہے کہ گو کہ ڈیٹ جو ہے وہ 21 جنوری کی مقرر کی گئی ہے، تو کیا ابھی سے جن لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا وہ انٹرویو بھی جو ہے وہ منسوخ ہو جائیں گے؟ تو بہت سی باتیں ہیں کہ جو ابھی اسٹل اپ ان دی ایئر. اور یہ جو 75 کنٹریز ہیں ان کو پھر اگین کنفیوز مت کیجیے 39 کنٹریز سے کہ جن کے اوپر ٹریول بین تھا. وہ ٹریول بین اس طرح سے تھا کہ وہ باہر سے آنا چاہ رہے تھے، ان پہ ٹریول بین لگا دیا گیا تھا، اور ہر قسم کا ٹریول بین تھا جس میں پارشل بھی ہے اور فل ریسٹرکشن بھی شامل تھی. اس کے بعد جو ان کی پروسیسنگ ہونی تھی ان کے گرین کارڈ کی اور نیچرلائزیشن وغیرہ کے لیے جو یہاں پہ ہو رہی تھی، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا. تو اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن وغیرہ کی جانب سے خاصا واویلا کیا گیا، بتایا گیا کہ ان لوگوں کو کیوں اس پوزیشن میں لایا گیا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے گرین کارڈ کے انٹرویو کے لیے گئے اور گرین کارڈ کا انٹرویو جو ہے انہیں معلوم ہوا منسوخ ہوئے. کچھ لوگ جو ہے اوتھ سیریمنی کے لیے گئے نیچرلائزیشن کے لیے، اور وہاں پہ انہیں لائن سے نکال کے بتایا گیا کہ کیونکہ آپ کا تعلق فلاں فلاں کنٹری سے ہے تو آپ نیچرلائزیشن کے لیے نہیں آ سکتے. تو وہ 39 کنٹری تھے. یہ جو اب کنٹریز ہیں یہ 75 کنٹریز ہیں، اور اس 70 کنٹریز میں پاکستان بھی شامل ہے. اور اگر آپ اپنے گرد و نواح کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے. اور بہت سے لوگ کیونکہ ہمیشہ جب بھی ساؤتھ ایشیا میں ہم کنٹریز کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ نیٹو کنٹریز کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو عموماً بنگلہ دیش کی بات ہوتی ہے اور پھر انڈیا کی بھی بات ہوتی ہے. اور کئی وجوہات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر. میں سیاسی وجوہات پہ نہیں جانا چاہتا کہ جہاں پہ لوگ میجر کرتے ہیں کہ اس کنٹری کا سٹیٹس کیا ہے امریکہ کی نظروں میں، کیونکہ اب بنگلہ دیش اور پاکستان کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. تو میں بہت سی نیوز چینلز کے اوپر یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب بنگلہ دیش اور پاکستان کا سٹیٹس ایک ہے، انڈیا اس سے ابو ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے جو جاری رہے گی، اور اس کے اوپر ود ان دا کنٹری، پاکستان کے اندر اور باہر اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن وغیرہ ہوتی رہے گی. لیکن وہ پولیٹیکل اینگل ہے، میں اس اینگل سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن اب یہاں پہ جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ بہت سے اب سوالات آ جاتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ کہ جو آلریڈی انٹرویوز کے لیے باقاعدہ اسکیجول ہو چکے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ ابھی جو اناؤنسمنٹ آئی ہے، یہ اناؤنسمنٹ بھی جو ہے بڑی مختصر سی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے
یہ لسٹ جو ہے وہ جاری کی ہے، اور کو بریف سے اسٹیٹمنٹ وغیرہ تھے، لیکن الیبوریٹ انہوں نے نہیں کیا، جس طرح سے بہت سے لوگ اب پوچھنا شروع کر دیں گے اور معلوم کرنا چاہیں گے جناب کہ میرے جو ریلیٹیو تھے، میرے بہن بھائی تھے، یا میرے جو ان میرڈ بچے تھے یا میرڈ بچے تھے، میں امریکن سٹیزن ہوں، امیڈیٹلی ویزاز ملنا چاہیے، ان کا کیا ہوگا؟ کیا اب ان کی جو تاریخ مقرر کی گئی تھی وہ سسپینڈ کر دی جائے گی، یا کیا اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کے ویزا انٹرویو جو ہے وہ متاثر نہیں ہوں گے اور وہ جا سکیں گے، کیونکہ ابھی ڈیٹ جو ہے انہوں نے 21 جنوری مقرر کی ہے کہ جہاں سے پروسیسنگ رک جائے گی۔ مجھے جو فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ اعلان ہو چکا ہے 21 جنوری، تو اپنی جگہ پہ ایک ڈیٹ موجود ہے، لیکن جن لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ اسکیجول ہو چکے ہیں اور جنوری 21 سے ہو چکے ہیں، ریزنیبلی اسپیکنگ اور لیگل ٹرمز میں اگر دیکھا جائے اور پاسٹ کی ہسٹری دیکھی جائے، تو ان کے انٹرویو جو ہے سسپینڈ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ انٹرویوز جو جنوری 21 کے بعد اسکیجول ہوں گے یا انہیں ہونا چاہیے تھا، ان کے اوپر پابندی ہوگی کہ جب تک یہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر نہ ہو جائے۔ اب دوسرا سوال جو امپورٹنٹ کوشچن ہے، جس کے بارے میں جو جسٹیفیکیشن دی گئی ہے، کیونکہ بہت بڑی بات ہے، پہلے دیکھ لیجئے 39 کنٹریز اور پھر اب 75 کنٹریز جو ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے، اور وہاں سے آنے والے لوگوں کا جو ہے وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے اندر ان کے اعداد و شمار چلے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ سیکنڈ ٹیئر کنٹریز ہیں، کہ پہلے جناب افریقن کنٹریز تھے جس کے بارے میں ہر قسم کی زبان استعمال کی گئی، ہر قسم کی باتیں ان کے بارے میں کی گئی، تو کیا یہ سیکنڈ ٹیئر ہے؟ مطلب ہے کہ یہ وہ پہلے ٹیئر سے زیادہ اچھے ہیں، لیکن جو سب سے اچھی سوفیسٹیکیٹڈ کلاس ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے اس کے بارے میں کہ جو جسٹیفیکیشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ باہر سے آتے ہیں تو باہر سے آنے کے بعد وہ جو یہاں پہ مثال کے طور پہ میڈیکیڈ ہے، یا میڈیکیڈ کے علاوہ جو نان ایمرجنسی جو ان کو سہولتیں کئی دفعہ ملتی نہیں اور 5 سال کے نہیں ملتی، تو ان پہ تو آلریڈی پابندی ہے، تو وہ پبلک جو ویلفیئر فنڈز ہیں وہ تو یوز کر ہی نہیں سکتے۔ 5 سال کی ان پہ پابندی ہوتی ہے کہ جس کے اندر بچوں کی جو اسسٹنس کا پروگرام ہے، چیپ بھی شامل ہے۔ صرف جو ایمرجنسی بیسس کے اوپر ان کو میڈیکیٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے، لیکن نان ایمرجنسی بیسس پہ میڈیکیٹ نہیں ملتی، اور نہ ہی ان کو فوڈ سٹیمپس ملتی۔ تو 5 سال کے لیے تو ان پہ آلریڈی پابندی ہوتی ہے، اور 5 سال کے اندر یقیناً باہر سے آنے والے لوگ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی پوری کوششوں سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اچھے پروفیشن میں ایک پروفیشنل لیول پہ آ کے وہ اتنے ٹیکس پہ دیتے ہیں کہ جو یہاں کی ٹریجری کے لیے سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ دوسرے کے برابر نہیں ہے، کچھ لوگ اچھے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ان فنڈز اور پروگرامز کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، اس میں فراڈ کا ایلیمنٹ بھی ہے۔ تو انڈیویجولی جو ہے ان لوگوں کے خلاف جانا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے فراڈ کیا ہے تو اس بنیاد پہ کہ جناب اس کا تعلق فلاں کنٹری سے ہے اور اس لیے اس پہ، تو اس طرح کا ڈیٹا بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ جناب ہم اس لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بے انتہا فنڈز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جو امریکن ٹیکس پیئر کی جیب سے جاتے ہیں، تو ان ٹیکس پیئرز کے اندر صرف وائٹ امریکن نہیں ہے، اس میں ایشین امریکن بھی ہوں گے، اس میں پاکستانی امریکن بھی ہوں گے، اس میں بنگلہ دیشی امریکن بھی ہوں گے کہ جو یہ ٹیکسز وغیرہ پے کرتے ہیں، اور ان کے ٹیکسز سے گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب کچھ لوگ جو ہے فراڈ کرتے ہیں یا اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو ہم اسے مزید تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار جو ہیومن رائٹس سول لبرٹیز آرگنائزیشن کی بات ہے، اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ اس بات کی چھان بین کرنا چاہتے ہیں تو وہ کنٹری اورینٹڈ نہیں ہونے چاہیے، اس بیس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ کس کا تعلق کس کنٹری سے ہے، کیونکہ پھر اس معاملے کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ لیکن انڈیویجول بیسس کے اوپر کہ اگر کسی شخص نے فراڈ کیا ہے اور اس کی انفارمیشن موجود ہے، تو ان لوگوں پر ہر قسم کی جو ہے وہ پابندی لگنی چاہیے، جو بھی لیگل پابندی ہے ان پہ عائد ہونا چاہیے۔ تو اب یہ جو 75 کنٹریز کو سسپینڈ کیا گیا ہے امیگرنٹ ویزا ایشوز کرنے سے، یہ ایک اور پینڈورا باکس کھل گیا۔
لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں پہ جو انٹرویو ہوں گے، جو گرین کارڈ کے انٹرویوز کے لیے جائیں گے، اسے بھی اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، گو کہ وہاں پہ ویزے ایشو نہیں کیے جاتے، ڈائریکٹ گرین کارڈ ایشو کیا جاتا ہے، اور جو کانسلیٹ میں یا ایمبیسی میں جو پیپر ورک دیا جاتا ہے وہ امیگرینٹ ویزا ہوتا ہے، پھر یہاں پہ آنے کے بعد ان کو گرین کارڈ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو لوگ اپلائی کرتے ہیں ڈائریکٹ گرین، وہ بھی اس سے متاثر نہیں ہے۔ تو جس طرح میں نے بتایا، اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو نان امیگرینٹ ویزز ہیں، عارضی ویزز، جو لوگ عارضی مدت کے لیے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، ان پہ اس کی وجہ سے پابندی نہیں ہوگی۔ صرف ان لوگوں کے لیے جسے امپلائمنٹ بیسڈ کیٹیگری میں جو ہے یا پھر فیملی بیسڈ کیٹیگری میں ہیں، اور لوگوں نے یہاں سے جو امریکن سٹیزن ہیں یا گرین کارڈ ہولڈرز ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ امریکن سٹیزن جو ہیں وہ اپنے امیڈیٹ ریلیٹیوز کو بلا سکتے ہیں اور بڑی جلدی بلا سکتے ہیں، پرائرٹی ڈیٹ بھی ان کے لیے انفورسمنٹ اس کی نہیں ہوتی۔ پرائرٹی ڈیٹ صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ اگر ان کے بچوں کی ایج جو ہے وہ 21 یا 21 سے زیادہ ہو جاتی ہے، یا پھر ایسی صورت ہے کہ جہاں پہ ان کے جو سنز اینڈ ڈاٹرز ہیں ان کی میرج ہو جاتی ہے، تو پھر وہ پرائرٹی لسٹ میں آ جاتے ہیں، امیڈیٹ ریلیٹیوز میں نہیں ہوتے۔